إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب وقال تعالی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات یہی دے دیں وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، آج کی یہ مبارک مجلس 36 طلباء کی تکمیل کی مجلس ہے۔ 36 طلباء نے آج درس نظامی مکمل کیا ہے اور ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ ایک دن وہ تھا کہ جب یہ اپنی ماؤں کو، اپنے والدان گرامی کو خیر بات کہہ کر ان سے رخصت ہو کر مدرسے کی طرف آ رہے تھے۔ ابتدائی سالوں میں ان کا داخلہ ہوا۔ 8 برس کا ایک لمبا طویل عرصہ انہوں نے مدرسے میں گزارا ہے، علم دین کو سیکھا ہے، اللہ کے علم کو سیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سیکھا ہے، اور آج یہ موقع ہے کہ 8 برس جو انہوں نے محنت فرمائی ہے، آج اس محنت کا ان کو پھل ملنے والا ہے۔ آج ان کی تکمیل ہو رہی ہے، آج ان کے درس نظامی کی اور بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو جیسے یہ 36 علماء کرام اور فضلاء کرام قابل مبارکباد ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان کی مائیں قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدان گرامی، ان کے والد صاحب قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے آج کل کے مادی دور میں جب ہر طرف دنیا کی دوڑ ہے، ہر طرف پیسے کی دوڑ ہے، ہر طرف مال اور دولت کی دوڑ ہے، ایسے زمانے میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو ساری دنیا سے کاٹ کر مدرسے کے حوالے کیا اور اسے دین پڑھایا، اسے اللہ کے علم کے ساتھ جوڑا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ جوڑا۔ یقیناً اس علم کو پڑھنے کے بعد کوئی دولت تو ملتی نہیں، کوئی پیسہ تو ملتا نہیں، کوئی بڑی بڑی تنخواہوں والی نوکریاں تو ملتی نہیں ہیں۔ یقیناً جو ماں باپ اپنے بچے کو مدرسے کے حوالے کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ گویا یوں سمجھیں، گویا ساری دنیا کو ٹھوکر مارنا ہے، ساری دنیا سے منہ موڑنا ہے۔ کتنے دنیا میں ماں باپ ہیں کہ جن کا دل تو بہت کرتا ہے کہ ان کے بچے بھی حفاظ ہوتے، ان کے بچے بھی علماء ہوتے، لیکن بس صرف یہ خیال ان کو اس پر آمادہ نہیں ہونے دیتا کہ اگر یہ مولوی بن جائے گا، اگر یہ عالم اور فاضل بن جائے گا، اگر یہ حافظ اور قاری بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ نوکری کیسے کرے گا؟ اس کو کون کسی کمپنی میں رکھے گا، کسی دفتر میں رکھے گا؟ یہ تو بیچارہ 6، 7، 8 ہزار پر گزارا کرے گا، خود بھی پریشان ہوگا، بیوی بچوں کو بھی پریشان کرے گا۔ صرف یہ خیال ان کو مدرسوں میں اپنے بچوں کو ڈالنے سے مانے ہے۔ یہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہ کڑوا گھونٹ پی لیا ہے، لوگوں کی باتیں سن لی ہیں، لوگوں کے طعنے برداشت کر لیے ہیں،
اور اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کر دیا ہے اس اللہ کے بھروسے پر جو اللہ ساری دنیا کو دیتا ہے۔ اس لیے ان سے بھی زیادہ ان کے والدان گرامی اور ان کی مائیں قابل مبارکباد ہیں، جن کے بچے آج عالم ہو کر یہاں سے نکل رہے ہیں اور فاضل ہو کر نکل رہے ہیں۔ بظاہر تو اگر دنیا کی اینک سے دیکھا جائے، دنیا کی نظر سے دیکھا جائے اور مادی اینک کو پہن کر دیکھا جائے تو بظاہر تو ان کا مستقبل کچھ بھی نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ مسجد کے امام بن جائیں گے، کسی مدرسے کے مدرس بن جائیں گے، کہیں بچوں کو قرآن پڑھانے بیٹھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ بظاہر ان کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا۔ لیکن بھائیو، مستقبل وہ نہیں ہے جس کو ہم اور آپ مستقبل سمجھتے ہیں، ہمارا فیوچر وہ نہیں ہے جس کو ہم اور آپ فیوچر سمجھتے ہیں۔ ہمارا فیوچر اصل میں ایک اور ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگا، مرتے ہی شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، تم جس فیوچر کو دور سمجھتے ہو وہ دور نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے، اور وہ قیامت ہے، وہ موت ہے، وہ قبر ہے، وہ قیامت ہے، وہ اللہ کے سامنے پیشی ہے، وہ جنت اور جہنم ہے۔ آج تو لوگ کہیں گے کہ اپنے بچے کی زندگی برباد کر دی، اپنے بچے کو ملا بنا دیا، مولوی بنا دیا، کیا کرے گا یہ، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے بچوں کو کھلائے گا۔ لیکن بھائیو، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک جگہ ایک شعر لکھا ہے، فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار۔ آج تو چونکہ مادی دور ہے، مادیت کا غلبہ ہے اور مادیت چھائی ہوئی ہے، اس لیے عالم بننا ایک آر بن گیا ہے، مولوی بننا ایک آر بن گیا ہے۔ اور کوئی شخص اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دے، سارے رشتہ دار اس کو تانا دیتے ہیں کہ یہ پڑھ کے کیا کرے گا، فارغ ہو کے کیا کرے گا۔ لیکن لکھتے ہیں کہ فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار۔ آج جنہوں نے باتیں کرنی ہیں کر لیں، آج جنہوں نے تانے دینے ہیں دے دیں، آج جنہوں نے جملے کسنے ہیں کس لیں۔ ان قریب جب یہ زندگی کا غبار چھٹے گا اور اگلا جہان شروع ہو جائے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے کیا کما کر لے گئے اور یہ مدرسوں میں اپنے بچوں کو ڈالنے والے کیا کما کر لے گئے۔ وہ کیا کما کر لے گئے جنہوں نے اپنے بچوں کو افسر بنایا، پروفیسر بنایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا اور صحیح تربیت سے دور رکھا، دین سے دور رکھا۔ اور وہ کیا کما کر لے گئے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا، حدیث کے ساتھ جوڑا۔ اس کا پتہ آج نہیں چلے گا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اور دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اس لیے کروڑوں مبارکبادیں ہوں ان ماؤں کو، ان باپوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا اور قرآن پاک کے ساتھ جوڑا اور علم الہی کے ساتھ جوڑا اور مدرسوں کے ساتھ جوڑا۔ دوسری درخواست ان فارغ ہونے والے فضلاء اور علماء سے ہے، وہ یہ ہے کہ اب تک تو آپ مدرسوں میں پڑھتے رہے، اب تک تو آپ مدرسے کا کھانا کھاتے رہے، اب تک تو آپ کی ساری ذمہ داریاں آپ کے والدین اٹھاتے رہے، اب تک تو آپ کی ساری ذمہ داریاں آپ کے گھر والے اٹھاتے رہے۔ ان قریب جب آپ کا امتحان ہو جائے گا اور آپ یہاں سے مدرسے سے باہر جائیں گے تو سب سے پہلا مسئلہ آپ کے ساتھ یہ پیش آئے گا کہ اب معاشی وسائل کا کیا ہوگا، اب شادی ہو جائے گی، اب بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا، اب بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ جب ایک عالم مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو فارغ ہوتے ہی سب سے پہلی سوچ جو اس کو گھیر لیتی ہے، سب سے پہلی فکر جو اس کو گھیر لیتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، اب میں کہاں سے کھاؤں گا، گھر کہاں سے چلے گا، ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی۔ تو بھائیو، جو اللہ اب یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ہے، یہ بات اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی ہے کہ جو اللہ جانوروں کو دے رہا ہے وہ اللہ ہمیں بھی ضرور دے گا۔ ہمیں اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ جانوروں کو دے رہا ہے، کتوں اور بلوں کو دے رہا ہے، یقیناً اپنے دین کا کام کرنے والوں کو بھی عطا فرمائے گا اور اپنے علم کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے اکابر نے اسی علم کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاری ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اکابر میں سے کوئی محتاج نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے استغنا کے ساتھ
بے نیازی کے ساتھ ان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات کہ آپ مدرسے سے نکلیں گے تو مدرسے سے نکلتے ہی آپ کو یہ خیالات گھیرنا شروع کر دیں گے، آپ کو یہ وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے کہ اب کیا ہوگا، اب کہاں سے ہوگا، اب کوئی امامت ڈھونڈ لوں، امامت نہ ملے، خطابت نہ ملے، تدریس کی جگہ نہ ملے، کوئی اور معاشی راستہ نہ ملے، اب کیا ہوگا۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے، 8 برس مدرسے کی 4 دیواریوں میں گزارنے کے بعد یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے، یہ مدرسے کے فضلاء اور یہ مدرسے کے علماء صرف یقین کی کمزوری کی وجہ سے دنیا میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر ایسے پھنستے ہیں کہ ان کی نمازیں بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ ہم نے بہت ایسے علماء دیکھے کہ جو مدرسے میں بڑی قربانی کے ساتھ پڑھے، ان کی ماؤں نے ان کی جدائیوں کے کڑوے گھونٹ پیے، ان کے باپ نے اپنے پیٹ میں سے کاٹ کے ان کو خرچہ دیا، لیکن جب پڑھ کے فارغ ہوئے تو یہ بھی دنیا میں پھنس گئے۔ یوں ہو گیا گویا انہوں نے علم الہی پڑھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے پہلی درخواست ان علماء اور ان فضلاء سے جو یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں یہ ہے کہ کبھی روٹی کے لیے پریشان نہ ہونا، کبھی اپنے مستقبل کے لیے پریشان نہ ہونا۔ آپ نے 12واں پارہ پڑھا ہوگا، اور 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کا حل بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ساری کائنات میں چلنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، 2 پاؤں پہ پھرنے والے، 4 پاؤں پہ پھرنے والے، اللہ فرماتے ہیں ان سب کی روٹی میرے ذمے ہے۔ جو چیز اللہ اپنے ذمے لے لے تو اللہ اس کو پورا نہیں کرے گا۔ جیسے یہاں آپ طلباء کی روٹی، آپ طلباء کی ضروریات، آپ طلباء کے لیے پنکھوں اور بجلی کا انتظام مدرسے کی انتظامیہ نے ذمے لیا ہوا ہے، تو بتائیے اللہ جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جب اس نے کہہ دیا کہ تمہیں روٹی دینا میرے ذمے ہے تو وہ کیسے نہیں دے گا۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل صدقات میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب عبرت انگیز وہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ایک اللہ والے تھے، وہ ایک مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کے ڈیرا ڈال لیا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، مسجد کے امام نے دیکھا کہ یہ تو بیٹھ ہی گیا، یہ تو جا ہی نہیں رہا، اب یہ بیٹھے گا تو اس کے لیے روٹی کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، اس کی ضروریات کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا بابا جی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ تو یہاں ڈیرا ہی ڈال لیا آپ نے۔ تو کہنے لگے بیٹا میں یہاں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، مسجد ہی میں رہنا، مسجد ہی میں مرنا چاہتا ہوں۔ کہا بابا جی آپ ایسے کر لیں کہ پہلے اپنی روٹی کا انتظام کر لیں، روٹی کا انتظام ہو جائے گا نا پھر آ کے مسجد میں بیٹھ جانا، لمبا اعتکاف کر لینا۔ کہنے لگے بیٹا یہ جو مسجد کے پاس یہودی کی دکان ہے، اس یہودی نے مجھے کہا ہے بابا جی اگر آپ مسجد میں رہنا چاہتے ہیں، اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں رہ لیں، روزانہ 2 روٹیوں کا انتظام میں آپ کے لیے کر دیا کروں گا۔ تو امام صاحب کہنے لگے ہاں اب تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ سے یہودی نے وعدہ کر لیا ہے پھر تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ والے امام صاحب سے کہنے لگے امام صاحب کاش کہ آپ امام نہ ہوتے۔ ان کا کیوں، مجھ میں کیا ایسی کمی ہے، مجھ میں ایسا کون سا نقص ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ آپ امام نہ ہوتے۔ تو وہ کہنے لگے امام صاحب بات یہ ہے کہ ایک یہودی کے مجھ سے روٹی کا وعدہ کرنے پہ آپ کو یقین آ گیا، اور خالق کے کون و مکان زمین آسمان کے بادشاہ نے 12ویں پارے میں ہر ایک کی روٹی کا وعدہ کیا ہے، اس پہ آپ کو بھروسہ نہ ہوا، اللہ کی بات پہ بھروسہ نہ ہوا، یہودی کی بات پہ بھروسہ ہوا۔ اتنی ناقص توحید لے کر آپ بندوں اور ان کے رب کے درمیان واسطہ بن کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کاش آپ امام نہ ہوتے۔ اس لیے بھائیو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ کبھی دین کی محنت کرنے والوں کو اور دین کا کام کرنے والوں کو، علم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو کبھی اللہ کسی کا محتاج نہیں کرتا بشرطے کہ وہ بے نیاز ہوں۔ تو سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اپنے قریب کبھی اس وسوسے کو آنے نہ دیں، کبھی اس خیال کو آنے نہ دیں کہ کھاؤں گا کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقت السماوات السبع والارضین السبع ولم اعی بخلقہن
میرے بندے میں نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، ان 7 آسمانوں 7 زمینوں کے بنانے میں میں تھکا نہیں ہوں۔ افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، میرے بندے کیا تجھے ایک روٹی دے کے میں تھک جاؤں گا؟ 7 آسمان بنا دیے، 7 زمینیں بنا دیں، ان کے بنانے میں تو میں تھکا نہیں، کیا تجھے ایک روٹی دے کے تھک جاؤں گا؟ یا ابن آدم انی لم انس من عصانی فکیف من اطاعنی، میرے بندے میں اپنے نافرمانوں کو نہیں بھولتا، تو فرما بردار ہے، تو میرا کام کرنے والا ہے، تجھے کیسے بھول جاؤں گا؟ اس لیے سب سے پہلی درخواست ان علماء اور فضلاء سے یہ ہے کہ جو ہی آپ یہاں سے جائیں گے معاشی وسائل کے وسوسے آپ کو گھیریں گے، لیکن آپ کسی وسوسے کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو تو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایک درخواست تو یہ ہے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ اب آخر انسان کو روٹی تو چاہیے نا، آخر انسان کی ضروریات تو ہیں، آخر اللہ نے پیٹ بھی دیا ہے، شادی بھی ہو جائے گی، بچوں کو بھی خرچہ چاہیے ہوگا، بیوی کو بھی خرچہ چاہیے ہوگا، تو آخر آئے تو کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل ہمیں عطا فرمایا ہے، ہر مسلمان کو عطا فرمایا ہے، ان علماء اور فضلاء اور طلباء کو عطا فرمایا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، اے دنیا بھر کے علماء، اے دنیا بھر کے طلباء، اگر تم متقی بن جاؤ نا، اگر تم متقی بن جاؤ میں تمہیں وہاں سے روزی عطا کروں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تقوی اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی ہوگا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں کرے گا، کبھی کسی مسئلے میں پھنسنے نہیں دے گا، کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم متقی بن جاؤ میں تمہارے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکال لوں گا، ہر پریشانی میں سے نکال دوں گا۔ دنیا میں چونکہ مسائل کا گھر ہے، اس لیے دنیا میں مسائل تو آتے ہی آتے ہیں، پریشانیاں تو آتی ہیں۔ اگر دنیا میں پریشانیوں سے کوئی بچتا تو سب سے زیادہ پریشانیوں سے بچے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ لیکن ہم سیرت میں پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کا یہ ارشاد پڑھتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد ولقد اخفت فی اللہ ما لم یؤذ احد، دنیا میں سب سے زیادہ دکھ جس ہستی نے جھیلے، جس ہستی نے اٹھائے وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لہٰذا دنیا تو ہے ہی مسائل کا گھر، لیکن جو متقی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ان مسائل میں پھنسائے نہیں رکھے گا، اللہ اس کو یقیناً جلد از جلد ان کو نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جس جگہ سے ان کو روزی کے ملنے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو دوسری درخواست یہ ہے کہ چونکہ آپ انسان ہیں، آپ کے ساتھ بشری تقاضے ہیں، آپ کے ساتھ ضروریات ہیں، تو اس کا حل جا کر نوکریاں کرنا نہیں ہے، اس کا حل جا کر دنیا داری میں پھنسنا نہیں ہے، اس کا حل جا کر دین سے کٹ کر دنیا میں لگنا نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے آپ متقی بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایسی ہو جائے کہ اس زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی کو اللہ پاک کی نافرمانیوں سے پاک کر دے، اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کر دے، نگاہوں کو پاک کر لے، زبان کو پاک کر لے، شرمگاہ کو پاک کر لے، اپنے سارے وجود کو اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کر لے، تو عالم ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کو بھی وہاں سے روزی عطا کروں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج عمومی طور پر معاشی مسائل میں مسلمانوں کے گھرنے کا سبب ان مسائل میں جکڑے جانے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج امت مسلمہ سے تقویٰ نکل گیا ہے۔ آج انٹرنیٹ نے
ہماری نگاہیں ناپاک کر دی ہیں، انٹرنیٹ نے ہماری زبانیں بے قابو کر دی ہیں، انٹرنیٹ نے ہمارے کانوں کو ناپاک کر دیا ہے، انٹرنیٹ نے ہماری شرم گاہوں کو ناپاک کر دیا ہے، انٹرنیٹ نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے مسائل کو حل کرتا چلا جائے، ہماری پریشانیاں دور کرتا چلا جائے، ہمارے مسائل کو حل کرتا چلا جائے، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، تو بھائیو اپنے بچوں کو متقی بنائیں، خود بھی متقی بنیں، اور یہ علماء اور فضلاء یہ بھی متقی بنیں۔ آج انٹرنیٹ کی ایسی ہوا چلی ہے، ایسا یہ وائرس ہے، لوگ کرونا کا رونا روتے ہیں، لوگ کرونا کا شور مچاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کرونا بھی شاید کوئی وائرس ہوگا، لیکن اس سے بڑا وائرس یہ فحاشی ہے، یہ عریانی ہے، اور یہ بے حیائی ہے، اور یہ انٹرنیٹ کی غلاظت ہے، اور یہ فیس بک کی غلاظت ہے، اور یہ یوٹیوب کی غلاظت ہے، اور یہ واٹس ایپ کی غلاظت ہے، اور یہ ٹک ٹاک کی غلاظت ہے۔ یہ اس سے بڑا وائرس ہے جو دنیا دار ہمارے دیندار طبقے کو بھی اس نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے بھی فیس بک کی بدکاریوں سے نہیں بچ پا رہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے، ہمارے تبلیغ میں پھرنے والے ساتھی ان غلاستوں سے آج نہیں بچ پا رہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے مسائل کے بڑھنے کی۔ تو دوسری درخواست ان علماء اور فضلاء اور سارے بھائیوں سے یہ ہے کہ بھائیو ہم متقی بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جب تم متقی بن جاؤ گے میں تمہاری مشکلوں کو آسان کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنا آسان ہو گیا۔ لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ تعویذ دے دیں، روزگار نہیں ہو رہا، تعویذ دے دیں، دکان نہیں چل رہی، تعویذ دے دیں، اور اولاد نہیں ہو رہی، تعویذ دے دیں، لڑکا نہیں ہو رہا، لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں ہو رہا، تعویذ دے دیں، بیوی ناراض رہتی ہے، تعویذ دے دیں، خاوند ناراض رہتا ہے، تعویذ دے دیں۔ بھائیو اللہ نے ہمیں اس آیت میں ان سارے تعویذوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ میرے بندوں، میری بندیوں، تم متقی بن جاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو، تمہاری ہر مشکل کو بے تعویذ آسان کروں گا۔ تو دوسری درخواست یہ ہے کہ بھئی ہم متقی بنیں، ہم پرہیزگار بنیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ تیسری درخواست ان علماء سے، ان فضلاء سے بالخصوص اور سارے مجمع سے عموماً وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنت سے سجائیں۔ ہمارے نبی کی زندگی میں جو اللہ نے جاذبیت رکھی ہے، جو کشش رکھی ہے، خدائے پاک کی قسم کسی دنیا میں نہیں رکھی، کسی چیز میں نہیں رکھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج دیندار طبقہ بھی اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے میں آر محسوس کرتا ہے۔ مجھے آج ایک نوجوان نے بتایا، آج ہی ایک نوجوان ہمارے تبلیغی ساتھی ہیں، انہوں نے اللہ کے کرم سے پگڑی باندھنا شروع کر دی ہے۔ تو ان سے ایک ہمارے ہی ساتھی نے کہا بھائی پگڑی نہ باندھو، اس سے لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، پگڑی نہ باندھو، اس سے لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ اب بتائیے جب دیندار طبقہ بھی پگڑی کو آر سمجھنے لگ جائے، ٹوپی کو آر سمجھنے لگ جائے، داڑھی رکھنے کو آر سمجھنے لگ جائے، نبی کے طریقے پر شادیاں کرنے کو آر سمجھنے لگ جائے، تو بتائیے پھر کس کا رونا رویا جائے۔ بھائیو میری اور آپ کی دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے نبی کی غلامی میں ہی ہے، اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے میں ہی ہے۔ لہٰذا ہم نے زندگی ایسی گزارنی ہے کہ ہم چلتے پھرتے اسلام بن جائیں، اپنے نبی کا نمونہ بن جائیں۔ آج ساری دنیا کی کفر، ساری دنیا کی کافر قومیں نبی کا نمونہ ڈھونڈ رہی ہیں، نبی کا نمونہ تلاش کر رہی ہیں، لیکن ان کو نبی کا نمونہ کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ سارا نمونہ کتابوں میں رہ گیا ہے۔ آج امت مسلمہ اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگیاں سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ میں سناتا ہوں۔ انگلینڈ میں ایک شخص تھا، انجینئر تھا، تو جاب کے سلسلے میں، اپنی نوکری کے سلسلے میں اس کو جانا پڑ گیا فرانس۔ سنیے اہم بات ہے، کہیں آپ سے نکل نہ جائے۔
جاب کے سلسلے میں اسے فرانس جانا پڑ گیا. جاب کے سلسلے میں اسے فرانس جانا پڑ گیا. تو جب وہ وہاں گیا، اچھا اس کا مزاج کچھ ایسا تھا کہ لکھنے پڑھنے کا اسے بڑا شوق تھا. کہیں کتاب مل جاتی تو اس کو پڑھنا شروع کر دیتا. کتابوں کا گویا کیڑا تھا، کتابوں کا کیڑا تھا. تو کہتے ہیں جب وہاں گیا اور وہاں جا کے اس نے معلوم کیا کہ بھئی یہاں کوئی لائبریری ہے جہاں پہ کتابیں ہوں، کوئی کتاب مجھے مل جائے. دل بہلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کتاب ہے. آج کے موبائل نے ہمیں کتابوں سے بھی محروم کر دیا ہے. موبائل سے تہجد سے محرومی ہو گئی، موبائل سے تلاوت سے محرومی ہو گئی، موبائل سے فجر کی نمازوں سے محرومی ہو گئی، موبائل سے حیا سے محرومی ہو گئی، موبائل سے پردے سے محرومی ہو گئی، موبائل سے تقویٰ سے محرومی ہو گئی، اور موبائل سے کتابوں سے بھی محرومی ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک لائبریری مل گئی، اس میں گئے وہ اور جا کے کتاب ڈھونڈی کہ کوئی میرے مطلب کی کتاب مل جائے اس کو لے لوں اور پڑھنا شروع کر دوں. چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرے تو اسباب خود ہی بنا لیتا ہے. چنانچہ ایک کتاب اس کو نظر پڑی جس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ انگلش میں لکھی ہوئی تھی. اب وہ کتاب اس کو عجیب لگی، اس کا نام عجیب لگا، ایک دم اس کا دل کھنچا، اس کتاب کو نکالا. جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو ایسی دلچسپ تھی کہ وہ پڑھتا ہی چلا گیا. یہاں تک کہ اتنا اس نے اس کتاب کو پڑھا، اتنا اس سے متاثر ہوا کہ اس نے عزم کر لیا کہ جو دین اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ دین واقعی اس قابل ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے. لیکن چونکہ پردیس میں ہوں لہٰذا اپنے ملک میں جاؤں گا، وہاں تحقیق کروں گا، ریسرچ کروں گا اور اس کے بعد اس دین میں داخل ہو جاؤں گا. کہتے ہیں وہاں سے وہ اپنے ملک واپس آیا. جس علاقے میں رہتا تھا وہاں بھی کوئی بچے کچے تھوڑے سے مسلمان رہتے تھے. ان مسلمانوں سے ملاقات ہوئی لیکن سبھی کی زندگیاں بگڑی ہوئی، سبھی کی زندگیاں اس کتاب والی زندگی سے ہٹی ہوئی. تو یہ سوچنے لگا کہ شاید کتاب تو بڑی اچھی تھی اور وہ شخص بھی بڑا اچھا تھا، اس کا نظریہ بھی بڑا اچھا تھا، لیکن شاید اس کا نظریہ قابل عمل نہیں ہے، اس لیے وہ کسی کو اس پہ لا ہی نہیں سکا. ورنہ مجھے کوئی مسلمان تو ایسا مل جاتا کہ جس کی زندگی اس کتاب کی زندگی سے ملتی. بہرحال اس کا اسلام سے دل ٹھنڈا ہو گیا. وقت گزرتا رہا، ایک وقت آیا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا، بیمار ہوا اور اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لایا گیا. ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا ہوا تھا. بے ہوشی کے بعد اچانک اس کو ہوش آیا، اس شخص کو اچانک ہوش آیا. جب ہوش آیا تو اس نے ڈاکٹر سے کہا یہاں قریب میں کوئی مسلمان ہے؟ کہاں؟ کہ فوراً اسے آپ بلائیے، مہربانی کریں آپ ضرور بلائیے. اللہ کی شان اس ڈاکٹر کا تعلق تھا ہمارے یورپ کے تبلیغ کے جو امیر تھے حافظ پٹیل صاحب، ان کے ساتھ. انہوں نے فوراً ان کو فون ملایا. وہ جلدی سے بھاگے گاڑی اٹھا کر گاڑی میں چڑھ کے ہاسپٹل پہنچے. تو ابھی اس کو ہوش باقی تھا. حافظ صاحب جب آئے تو اس نے کہا جی آپ مجھے اپنے دین میں جلدی سے داخل کریں. کب دین میں تو داخل کروں لیکن قصہ تو بتاؤ، قصہ کیا پیش آیا؟ کہنے لگے جی میں کتابوں کا شوقین تھا، فرانس گیا ہوا تھا، میں نے کتاب کو پڑھا، میں کتاب سے بڑا متاثر ہوا، لیکن اپنے ملک میں آیا، میرے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کی زندگی کو میں نے اچھی طرح پرکھا تو ان کی زندگی بالکل ہی بگڑی ہوئی تھی. ابھی میں بے ہوش تھا کہ بے ہوشی میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی آپ کے مرنے کا وقت قریب ہے، آپ جلدی سے کلمہ پڑھ کر میرے دین میں داخل ہو جائیں اور میری امت کے عیوب کو نہ دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں. کیا میری زندگی میں کوئی نقص ہے؟ کیا میری زندگی میں بھی کوئی خرابی ہے؟ آپ میری امت کے عیوب کو نہ دیکھیں، میری امت اصل میں بگڑ گئی ہے، لہٰذا آپ جلدی سے دین میں داخل ہو جائیں ورنہ آپ اسی حال میں مریں گے تو جہنم میں جائیں گے. چنانچہ حافظ صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا. اللہ کی شان کلمہ پڑھتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی. بھائیو آج ہم مسلمان اپنے نبی کی زندگی کو کیوں نہیں اپنا رہے؟ کیا ہمیں اپنے نبی سے اچھا کوئی اور مل گیا ہے؟ کیا ہمیں اپنے نبی کی زندگی سے اچھی زندگی کوئی اور مل گئی ہے؟ اس لیے ہم سب کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اپنے نبی کے طریقے پر لانے کی کوشش کریں. خاص طور پر یہ فارغ ہونے والے علماء اور فضلاء اس بات کی کوشش کریں اور
اور سارے مجمع سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ بھائیو، یہ مدارس اور یہ طلباء اور یہ علماء، یہ سب ہمارے محسن ہیں، یہ سب ہمارے محسن ہیں، یہ سب ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ہمارے کلمے کو بچا رکھا ہے، ہمارے دین کو بچا رکھا ہے، ہماری اذانوں کو بچا رکھا ہے، ہماری نمازوں کو بچا رکھا ہے، ہماری شریعت کو بچا رکھا ہے۔ اگر یہ بھی مال کمانے کے شوق میں مدرسے چھوڑ کر جا کے بڑی بڑی نوکریاں کریں اور بڑی بڑی ملازمتیں کریں اور اپنے بچوں کو چوپڑی روٹی کھلائیں، مکھن کھلائیں اور انڈے کھلائیں اور اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کریں اور مدرسوں کو خیر بات کہہ دیں، تو بھائیو ہماری اگلی نسل پھر مسلمان نہیں رہے گی اور ان کو کلمے اور نماز کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان علماء کرام کی قربانیاں ہیں جن کی قربانیوں کی برکت سے آج ہمارے پاس نمازیں اور کلمے اور اذانیں اور یہ قرآن اور یہ حدیث کا علم زندہ ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں کتنے علماء دیے، کتنے مدارس دیے، کتنے طلباء دیے۔ ان کی قدر کریں، ان کا تعاون کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولیں، ان کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولیں۔ عام طور سے مولویوں کے لیے زبان کھولنا ایک بڑا محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ مولویوں کے لیے، داڑھی والوں کے لیے، ٹوپی والوں کے لیے، تبلیغ والوں کے لیے اور ان خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے عام طور پہ زبانیں کھولنا، آوازیں کسنا اور ان کو تانے دینا، ان کے لیے باتیں بنانا ایک آسان سا کام، ایک محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ میں آپ سارے بھائیوں کے سامنے دست بستہ یہ درخواست کرتا ہوں، کبھی علماء کے بارے میں زبان نہ کھولنا، کبھی اہل اللہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا، ان کے عیوب پہ پردہ ڈالے رکھنا اور ہمیشہ ان کی قدر کرنا، ہمیشہ ان کا خیال رکھنا، ہمیشہ ان کی تعظیم کرنا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل علماءنا فلیس منا۔ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، ہمارے علماء کی تعظیم نہ کرے، آپ فرماتے ہیں وہ میری امت سے خارج ہے۔ اس لیے علماء کے بارے میں کبھی زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ جو لوگ علماء کے بارے میں، مدارس کے بارے میں، طلباء کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، ایک سزا اللہ تعالیٰ ان کو یہ دیتا ہے، اللہ ان کی نسلوں کو علم سے محروم کر دیتا ہے اور ان کے ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء اہل اللہ کے بارے میں زبان کھولنے والے اکثروں کا ایمان موت کے وقت سلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کا ادب احترام کرنا، مدارس کا تعاون کرنا، ان مدارس کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے یہ مدارس کو چلائیں، یہ آپ کے ہمارے تعاون سے ہی چلتے ہیں۔ جو پیسہ ہمارا اس مدارس میں لگے گا یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا اور اور آپ کے پیسوں کی روٹی، آپ کے پیسوں کا سالن، آپ کے پیسوں کی چائے پی کر یہ طلباء ساری زندگی دین کا کام کریں گے، کتنا آپ کو اجر ملے گا، کتنی کروڑوں نیکیاں آپ کمائیں گے۔ اس لیے علماء کی قدر کریں، مدارس کی قدر کریں، تقویٰ طہارت کی زندگی گزاریں، اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں اور ان طلباء سے درخواست ہے کہ امت کا غم اور دین کا درد پیدا کرنے کے لیے تبلیغ میں بھی وقت ضرور لگائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ 1 سال کے لیے چلے جائیں، 1 سال کے لیے چلے جائیں۔ کسی کو 1 سال کی ہمت نہیں ہے تو 4 مہینے لگا لو، 40 دن ہی لگا لو، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں تبلیغ میں جا کے ضرور وقت لگاؤ۔ اس سے آپ کے اندر دین کے لیے قربانیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھو۔ ہمارے سارے اکابر اہل اللہ کے ساتھ جڑے، اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھا، اہل اللہ سے منسلک ہوئے، ان کے تعلق کی برکت سے اللہ نے ان کو تقویٰ کا وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ آفتاب اور ماہتاب بن کر ساری دنیا میں چمکے، ان کے ذریعے سے دنیا میں روشنی پھیلی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔